السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور قابل سماعت ہے، اور وہ ہے گوشت کے فوائد اور نقصانات۔ آج ہم آپ کو گوشت کے فوائد اور نقصانات اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر یا حکیم کے قول کے مطابق نہیں، بلکہ آقائے نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتے رہے اس قسم کے مہم ٹاپکس اور موضوعات۔ تو آئیے آتے ہیں اپنے مقصود کی طرف۔ ناظرین، گوشت کانوں میں ایک مرغوب، ذائقہ اور صحت بخش کھانا ہے۔ گوشت کے فوائد دیگر کانوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من پسند کانوں میں سے ایک خاص کھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو سالانوں کا سردار قرار دیا ہے، کیونکہ کنز العمال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 204 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت ہے جو سالنوں کا سردار ہے۔ گوشت دنیا اور آخرت کا افضل ترین کھانا ہے، کیونکہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں افضل ترین گوشت ہے۔ گوشت غذاؤں کا سردار ہے، صحت جسمانی کے لیے نہایت مفید ہے اور کھانے میں لذت کا باعث ہے، جامع فوائد کا حامل ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ مرغوب و پسندیدہ پرندوں کا گوشت ان جنتیوں کا کھانا ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح گوشت کے چند فوائد میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ گوشت رنگ کو صاف کرتا ہے، عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، گوشت عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، گوشت 70 قوتوں کا باعث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جو گوشت کو 40 یوم چھوڑ دے، یعنی اسے نہ کھائے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ گوشت قوت سماعت کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں خواہش کرتا کہ ہر دن گوشت ملے تو نوازا جاتا، مگر میں نے نہیں چاہا۔ اور اسی طرح گوشت میں کدو ڈالنے کے حکم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لوکی یعنی کدو کھاؤ، اگر اس سے کوئی نافع درہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام پر اسی کو اگاتے۔ اگر تم میں سے کوئی شوربہ بنائے تو اس میں لوکی کا اضافہ کر دے، وہ عقل و دماغ کو قوت دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گوشت میں کدو یعنی لوکی کو ڈالنے سے اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور صحت کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ اور اسی طرح مرغی کے گوشت کے فوائد کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مرغی کا گوشت معدہ کے لیے ہلکا اور زود ہضم ہے، دماغ میں قوت پیدا کرتا ہے، قوت باہ بڑھاتا ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، رنگ کو نکھارتا ہے، زیادت عقل کا باعث ہے، اچھا خون پیدا کرتا ہے، البتہ نقرس والے کو مضر ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں تک اس کے فوائد ہے وہاں تک اس کی کثرت نقصانات بھی ہے، کیونکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یومیہ یعنی ہر دن اس کا استعمال نہ کریں، اس سے خون کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جو 40 دن تک گوشت ہی گوشت کھائے تو دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناغہ کر کے کھاتے تھے، یعنی ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے گوشت اور ان کے چند اہم فوائد اور کچھ نقصانات۔ شاید کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں۔ بس ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔